بسم اللہ الرحمن الرحیم. For your kind information, tomorrow, I think from 9 o'clock morning, 10 o'clock, the final speech for everyone. But tonight, especially for Ustazul Ulama, Hazrat Allama Sayyid Hasinuddin Shah Sahab and other ulama-e millat Islamiyya. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. شیر سماعت فرمائیے گا. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. قرآن تو ایمان تو کہتا ہے میری جان علی. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان اور ایمان تو کہتا ہے میری جان علی ہے. احسان خدا ہی تحریر سے باہر. احسان خدا ہی تحریر سے باہر. رب کے انہی احسانوں میں احسان علی ہے. احسان خدا ہی تحریر سے باہر. رب کے انہی احسانوں میں احسان علی ہے. ایک خانقاہی رنگ کا شعر سن لیجیے. جب قرب الہی میں نظر آئے حقائق. جب قرب الہی میں نظر آئے حقائق. جلووں کے اجتہام میں حیران ابھی. جب قرب الہی میں نظر آئے حقائق. جلووں کے اجتہام میں حیران علی ہے. اسلام تو ہر دور میں محفوظ رہے گا. اسلام تو ہر دور میں محفوظ رہے گا. اس دین محمد کے نگہبان علی ہے. جس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا. جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا. اس نور محمد ہی کا فیضان علی ہے. اس نور محمد کا ہی فیضان علی ہے. دارین کی ہر نعمت عظما ہے تمہاری. 2 4 10 نہیں. This world and hereafter all labor for you. دارین کی ہر نعمت عظما ہے تمہاری. اے ہاشمی جب تجھ پہ مہربان علی ہے. دارین کی ہر نعمت عظما ہے تمہاری. اے ہاشمی جب تجھ پہ مہربان علی ہے. اسی علی کا وفادار
اسی کے فیضان کا شاہکار، اسی کی نسل پاک کی عظمتوں کی یادگار، اہل سنت کا تاجدار، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، حق کی پہچان، غوث کا فیضان، رب ان پہ مہربان، سنیوں پہ وہ مہربان، احمد رضا خان۔ ان کا کلام بلاغت نظام ابھی والی جگہ محمد عظیم صاحب سنا رہے تھے، اس کا ایک شعر باؤنسر تھا سب کے لیے، اسی کو میں فلائٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم آپ کا فائٹ ٹچ تو ہو جائے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ ہاؤ کین یو انڈرسٹینڈ، کیسے تمہیں پتا چلے گا کہ پرہیزگاری، ہولینس، پرہیزگاری، پائس، پرہیزگاری، کلین، پرہیزگاری، پیوریفائڈ، پرہیزگاری، اتباع رسول، پرہیزگاری، خشیت خدا، پرہیزگاری، اتقا، پرہیزگاری، تقوی، پرہیزگاری، ادب، پرہیزگاری، روحانیت، پرہیزگاری، قرب خدا بندی اور طرز مانگے گناہ۔ یہ کسی ادنا حضرت کی بات ہوتی تو سب کی سمجھ میں آ جاتی، بات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ اس چکر میں نہ کوئی رہے، عاشق معشوق میں لڑائی نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں ہو جائے پاسبل ہے، بھائی بھائی بھیڑ جائیں بیکار۔ مثال میں مت جائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور کنٹری بھی مجنو کو لیلا سے نہیں لڑا سکتا۔ چکر میں نہ کوئی رہے، عاشق معشوق میں لڑائی نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں ہو جائے پاسبل ہے، بھائی بھائی بھیڑ جائیں بیکار۔ مثال میں مت جائیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور کنٹری بھی مجنو کو لیلا سے نہیں لڑا سکتا۔ عرب سے لڑ جاؤ، عجم سے لڑ جاؤ، ایران سے لڑ جاؤ، توران سے لڑ جاؤ، ہو سکتا ہے، مگر قیس و لیلا کو نہیں لڑا سکتا، اس لیے کہ لیلا کو ایسا چاہنے والا نہیں ملے گا۔ تو تم اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے لڑا نہیں سکتے، کیونکہ سیدوں کو ایسا چاہنے والا نہیں ملے گا۔ سر توڑ رہے ہو، بلا وجہ اپنا ہیئر آفٹر ڈسٹرائے کر رہے ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے جب مزدور سید مست ہو جائے تو پرنور سید کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اس شیر کو سمجھانا سید کی ذمہ داری۔
دنیا کو سمجھایا سید کیا ہے، تو سید نہیں سمجھائے گا اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ کسی کے باپ نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا۔ تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، خاتم آل رسول حضرت آل رسول مصطفیٰ کے واسطے، ارے جو یہ کہتا ہو میرے دوست میرے دادا حضور کی شان میں، جس نے یہ کہا ہو تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ چلے ہیں 4 کتاب پڑھ کر کے لگا دے۔ Don't waste your energy. I refuse you because you fuse you. You pay your dues because you are fused. تو بابا کسی اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی تو سب کے پلے پڑ جاتی، بات اعلیٰ حضرت کی ہے، اعلیٰ مائنڈ چاہیے، اعلیٰ ظرفی چاہیے، اسی لیے اشر فیلی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور حکیم الامت بن کے رہ گیا، امت حق نہیں آئی، بنا بھی حکیم تو امت کا، امت کا امت۔ علماء کے لیے بول رہا ہوں، اصل میں حضرت شاہ صاحب قبلہ کی دعا مجھے 2-3 دن سے مل نہیں رہی تھی، سوچا میں اردو میں بولوں تاکہ میرا بھی کرام پورا ہو جائے، کوٹا پورا کر رہا ہوں۔ Look and be serious۔ دیکھیے حضرات گرامی، کل انشاءاللہ آپ کے ملک کی تقریر ہوگی، کیونکہ میں وعدہ کرتا آیا ہوں کہ ناشتہ کراتا رہا ہوں، کھانا کر کھلاؤں گا، اب یا تو رہے گا یا دسترخوان رہے گا۔ What is the situation؟ معاملہ کیا ہے؟ محشر کا میدان ہے۔ محشر کا میدان حضور آپ کی دعا لوں گا، کل ان سے نپٹ لوں گا، آج آپ سے نپٹنا۔ محفل نعت ہے، شباب پہ رات ہے، سید کی ذات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، سنیوں کی بارات ہے، اللہ کیا بات ہے۔ million sinner and evil holders searching safe place۔ سنا تھا کہ سب سے پہلے آدم کے آنسوؤں کو علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ We went to آدم علیہ السلام، اے آدم علیہ السلام help me، فرمایا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، myself go to another۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب امت پہنچی، گنہگار لوگ، پاپی، سنرز، یہ اللہ کے کلیم ایک لاٹھی مارا تھا تو دریا میں راستہ بن گیا تھا، آج ہم پاپوں کے دریا میں ڈوب رہے ہیں، ہمیں بھی نجات کا راستہ بنا دو۔ نفسی نفسی، امید ٹوٹنے لگی، ہوپلیس ہونے لگے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کے خلیل، آگ آپ کو جلا نہ سکی، بس وہی کرم چاہیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ He replied نفسی نفسی۔
لیجیے کلمت اللہ، روح اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، بولے نفسی نفسی. ارے کوئی نیچرل کمرشیل فگر ہے، بھیک منگا ہے. ایک دروازے پہ مانگے گا روٹی دے تو بولے نہیں، دوسرے دروازے پر نہیں، تیسرے پر نہیں. ارے 10-15 دروازے پر اگر نہیں سن لے گا تو فریڈ اپ ہو جائے گا. ہم نے تو 1,24,000 پروفٹ سیٹ نفسی نفسی، 1,20,000 نفسی 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 نفسی. سارے گنہگار امید ٹوٹ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا. They became hopeless کہ nobody can help. When the messengers of Allah is not helping, prophets of Allah is not helping, the ambassador appointed by Allah are not helping, they became hopeless. مایوس ہو گئے، امید کے چراغ گل ہو گئے، آشاؤں کے دیپ بجھنے لگے، بے قراری بڑھنے لگی، تباہی دکھنے لگی، اندھیرا چھانے لگا، سر پٹک پٹک کر ختم ہونے والے تھے کہ اتنے میں آواز آئی، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گنہگاروں نے دیکھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نفسی نفسی کہنے والے انوائرمنٹ میں یہ اسپیشل آدمی کون ہے جو کہہ رہا امتی امتی. جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہی کالی کملی والا گنبد خضرا کا مٹی رحمت للعالمین شفیع المذنبین وہی رؤوف المؤمنین وہی نظر آئے. اور دیکھا گنہگاروں کو رسول پاک جمع کرنے لگے. گنہگاروں ادھر آؤ، گنہگاروں ادھر آؤ. You are sinner, come to me. You have evils, come to me. اب ادھر سے غوث گزر رہا ہے، رسول نہیں دیکھ رہے ہیں. ادھر سے قطب گزرا، نبی نہیں دیکھ رہے ہیں. آفتاب پر نظر نہیں ہے، اغواص پہ نظر نہیں ہے، اوقات پہ نظر نہیں ہے، سالکین پہ نظر نہیں ہے، نقبہ پہ نظر نہیں ہے، رقبہ پہ نظر نہیں ہے، نجبہ پہ نظر نہیں ہے، ہولی مین پہ نظر نہیں ہے، پائس پیپل پہ نظر نہیں ہے، صحابہ پہ نظر نہیں ہے، تابعین متقین پر نظر نہیں ہے. اے گنہگاروں ادھر آؤ، اے سینرز ادھر آؤ، اے پاپیوں ادھر آؤ. سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. This is the situation. Look, اب جب میرا نبی involved to find out sinners, only looking sinners, جب نبی صرف گنہگاروں کو دیکھنے لگے تو انہی پرہیزگاروں میں کسی پرہیزگار کے دل میں جو طالب جنت نہیں تھا، طالب توجہ تھا، جو جنت کا حریص نہیں تھا، رسول کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا. مصطفیٰ مجھ پہ نظر کرتے، او ہولی پروفٹ یو پٹ یور آئیز اپون می. لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے کہ نظر گنہگاروں پہ ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر محشر میں یہ سسٹم ہوتا کہ کچھ گناہ لیے جا سکتے ہو تو میں بھی کچھ گناہ لے لیتا. اور قرضے میں وہ گناہ اگر مجھے مل جائے تو میں بھی مرکز توجہ مصطفیٰ بن جاتا. ایک پرہیزگار کے دل میں اس خیال کا اٹھنا بڑی نازک بات. پھر طلب گناہ کی طرح رجوع کرنا بڑی نازک بات. پھر طرز کی طلب ہونا بڑی نازک بات. دیکھو جنہیں پیراڈائز چاہیے وہ تو ہیپی تھے کہ میں تو ہولی مین، اللہ نے مجھ کو بنایا، میں تو گرانٹیڈ پرسن ہوں، جنت میں جاؤں گا. لیکن ہم جیسے، تم جیسے گناہ کرنے والے دیکھ رہے ہیں نبی نے سب کو بلانا شروع کر دیا، بلانا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا. تو کیا پرہیزگاروں کو اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ ساری زندگی دنیا میں نبی نے مجھ پہ توجہ کی، انہی کی توجہ سے میں غوث بنا، انہی کی توجہ سے میں قطب
انہیں کی توجہ سے کوئی داتا لاہوری بنا، انہیں کی توجہ سے خواجہ اجمیری بنا، انہیں کی توجہ سے محبوب الہی بنا، انہیں کی توجہ سے گنج شکر بنا، انہیں کی توجہ سے قطب الاقطاب بنا، انہیں کی توجہ سے مخدوم ماہمی بنا، انہیں کی توجہ سے سرکار نقشبند بنے، انہیں کی توجہ سے آقا ظہرورد بنے، انہیں کی توجہ سے امام ربانی مجدد الفیصانی شیخ احمد سرہندی بنے۔ ساری زندگی دنیا میں رسول کی توجہ ہے، لیکن یہ محشر کا میدان تو عجیب ہے، یہاں گنہگاروں پہ توجہ، یہاں گنہگاروں پہ توجہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی پرہیزگار کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کچھ گناہ میرے پاس بھی ہوتا تو رسول کی توجہ مجھ پہ ہوتی، رسول کی نگاہ مجھ پہ ہوتی۔ اسی لطیف کیفیت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے رنگ شفاعت کی بلندی دکھاتے ہوئے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ تو نعت لکھی نہیں جاتی، جو لکھتے ہیں وہ اور ہیں، نعت مدینے والا لکھواتا ہے، جب وہ لکھواتے ہیں تو اور ہے۔ ہمیں جو لکھتا ہے خود لکھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جس سے نبی لکھواتے ہیں وہ وقت کا حسان ہوتا ہے۔ آپ رسول پاک کی نعت کیا لکھیں گے؟ کوئی کیا لکھے گا؟ حضرت حسانی کیا لکھیں گے؟ ابے جس کی حقیقت معلوم نہیں۔ I don't know reality of prophet, how can I praise prophet completely؟ ہمیں یار جو لوگ یہ رسول کی، یہ جو ہم رسول کی تعریف کرتے ہیں، ہم نے جو رسول کی تعریف کیا ہو اتنے ہی رسول نہ سمجھنا۔ جتنی تعریف میں چاہوں گا کہ دارالعلوم پریٹوریا کے ذمہ داروں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے جتنا بتایا ہے اتنا ہی رسول کو مت سمجھنا۔ حضرت استاد العلماء نے اپنے خطابات میں جتنا رسول کے بارے میں بتایا اتنا رسول کو مت سمجھنا۔ اور ہمت کر کے بتاؤں، میرے باپ محدث اعظم نے جتنا بتایا اتنا مت سمجھنا۔ اور ہمت کر کے بولوں، اعلیٰ حضرت نے جتنا بتایا ہے اتنا رسول کو مت سمجھنا، بلکہ خواجہ خواجگاہ ہندل علی عطا رسول غریب نواز نے جتنا بتایا ہے اتنا بھی رسول کو مت سمجھنا۔ بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں۔ غوث اعظم قطب الاقطاب صاحب غوثیت کبریٰ الانسان الکامل القطب الاعلیٰ قطب الاقطاب غوث الاغواث غوث العالم محبوب اسکانی سلطان حضرت غوث جیلانی محبوب الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جتنا بتایا اتنا ہی مت سمجھنا، جتنا علی نے کہا ہے اتنا رسول کو مت سمجھنا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں ارے دوستو، ان میں سے کوئی بھی رسول کی حقیقت نہیں جانتا، لوگ رسول کی حد نہیں بتاتے، جن کو جتنی نالج ہے اتنی حد بتاتے ہیں۔ جتنا میں رسول کو جانتا ہوں میں نے بتایا، جتنا اعلیٰ حضرت جانتے تھے انہوں نے بتایا، جتنا غوث اعظم جانتے تھے انہوں نے بتایا، جتنا امام حسن جانتے تھے انہوں نے بتایا، جتنا مولا علی جانتے تھے۔ ارے جب صدیق اکبر کو حقیقت کا پتہ نہیں تو باقی امتیوں کا کیا گنتی؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، غیر رب تو حقیقت محمدیہ جانتا ہی نہیں۔ اب ایک نقطہ حضور کو نظر کروں گا، بڑے نکات آپ نے اپنے شاگردوں کو سکھائے ہیں، اب کچھ کہ جھوسا شریف کی چھپی باتیں چھاپ لیجیے۔ غیر رب رسول کی حقیقت نہیں جانتا، غیر رب غیر ربی میرے رب کے سوا، تو غیر رب میں تو خود رسول بھی ہیں۔ اب مجھے بتا کہ جب رسول پر ان کی حقیقت آیا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
رسول کا صرف حق اللہ کو ہے یا اس کی توفیق سے محبوب اللہ کو؟ شعر و سخن اسے کہتے ہیں جو بازار میں لے جائے، نعت مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو مدنی دربار میں لے جائے۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات گرامی، نعت پاک لکھنے میں ہمارے بزرگوں نے کہا بھائی بہت احتیاط کی ضرورت، نہ بڑھے نہ گھٹے، شان نبی کو بڑھاؤ مت گھٹاؤ مت۔ مگر جب میں اپنا تفکر پیش کروں، صرف ایک ہی خطرہ ہے، بڑھانے کا تو خطرہ ہی نہیں۔ میں ان لوگوں سے معذرت چاہوں گا جنہوں نے بڑھانے سے بھی بچانے کو بچنے کو کہا، میں ان سے کہوں گا یہ بڑھانے کی شکل بتاؤ، بڑھانا ممکن ہو تو روکو، گھٹانے کا تو امکان ہے کہ کوئی ابو جہل گھٹائے، کوئی ابو لہب گھٹائے، کوئی زمانے کا یزید گھٹائے، تھانہ بھون گھٹائے، نانوتا گھٹائے، امریکہ گھٹائے، صحرائی نجد کے سرفیرے گھٹائے۔ بڑھانے کی تو گنجائش ہی نہیں، کیونکہ جب تک تم رسول کو خدا نہیں کہو گے بڑھا ہی نہیں سکتے، اور خدا کہنے کا کوئی چانس ہی نہیں، تو بڑھانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ بعد خدا بزرگ تو ہی، اللہ کے بعد جب تو ہی ہے تو جب تک تجھے اللہ نہ کہا جائے بڑھایا کہاں؟ ہاں، اپنے جیسا سمجھا تو گھٹایا ضرور، مٹی میں ملا کہا تو گھٹایا ضرور، علم غیب کو جانوروں پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دی تو گھٹایا ضرور، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کیا تو گھٹایا ضرور، شیطان کے علم کو بڑھایا، نبی کے علم کو گھٹایا تو گھٹایا ضرور۔ ایک گھٹانے والوں جب گھٹاتے گھٹاتے کھجلے کے پھل محشر میں گرو گے تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کا وفادار کیا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غدار کیا ہوتا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کا بار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے۔ میرے دوستوں، نعت باوضو کرو، نعت دل سے پڑھو، روح کی گہرائیوں کو شامل کرو۔ میں دارالعلوم پریٹوریا کی مفتی اکبر ہزاروی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جن شعراء کرام کو یہاں بلا کر نعت کی محفل سجائی ہے وہ بازار کا شاعر نہیں تھا، مدنی دربار کا شاعر تھا۔ وہ اس نے کامرشیل اس نے نہیں پڑھا ہے، اسپریچول پڑھا ہے، اور ایک ایسی نورانی محفل آپ کو دی ہے تاکہ آپ رات بھر تازہ رہیں اور صبح 10 بجے تازہ دم ہو کا نام ہے۔ تب دیکھتا ہوں دم تم میں ہے کہ دم مجھ میں ہے، دم مدار تیرا پا واخر دعوانا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاتنا في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين الأبدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مخام الرضا جوادا كفه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غير المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين۔
You know the history of a human being. It started from Hazrat Sayyidina Prophet Adam alayhi salam and Hazrat Sayyidatuna Hawwa radiyallahu ta'ala anha. One pair on the earth. How generation start? Married together. Son of Adam, daughter of Adam became wife of land. There is no any choice. Only daughters of Adam and sons of Adam. No choice. Literature developed, poetry developed, mentally developed, mental development, physical development. Whole society became on the peak of progress. Then Allah Ta'ala selected His beloved and lost prophet. To only Prophet Muhammad is sufficient for this society. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. He came and he established peace of the world. Amne alam, peace of the world. Islam came to remove the disturbance from the society. Islam came in this world for the purification of heart. Islam came in this world to clean the heart, to clean the mind, to clean the thoughts and make a man perfect. Subhanallah, Subhanallah. Holy Prophet declared, I am a prophet of Allah. I am a messenger of Allah. What a truthful statement. But Abu Jahl, Abu Lahab and company, Utbah and Shaiba and brothers, they couldn't bear. And they killed the fundamental rights of Prophet. They killed the fundamental rights of the Sahaba Kiram. Who is terrorist? Islam is a religion of peace. For the peace, to establish the peace, to give the heart peace, came for peace, start peace, middle peace, and peace. Islam is a total peace. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Jahl is killing the fundamental rights of Prophet. Abu Jahl is killing the human rights of the Prophet. Abu Jahl terrorist on Islam. Abu Lahab terrorist on Islam. Look, I want to ask you, Salah in the Islam, Saum in Islam, Holy Fast in Islam, Hajj in Islam. This is the Hajj in Islam in this century or from beginning? Hajj in Islam from beginning. So everything which is in Islam, that is from beginning. If everything in Islam, that is from beginning, namaz from beginning, roza from beginning, hajj from beginning, zakat from beginning, worship from beginning, Darud Sharif from beginning, salam from beginning. If terrorism is Islam, why it is not from beginning? Nare Takbir, Nare Risalat, Huzur Ghazi Millat. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kya kehna? Bahut khub, bahut khub. Wah. Real Islam in the hand of Prophet. Real Islam in the hand of Abu Bakr Siddiq, Umar Farooq. Real Islam in the hand of Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Real Islam in the hand of Hassan bin Ali, Hussain bin Ali. Real Islam in the hand of Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Real Islam in the hand of Gausi Azam. Real Islam in the hand of Data Lahori. Real Islam in the hand of Khwaja Ajmeri.
Islam, real Islam in their hand, but not terrorism. سبحان اللہ. Khwaja Garib Nawaz entered into India alone. I came South Africa from India alone. This is the style of life. He goes alone. Monkeys are needy of Jamaat. They can't go alone because they have no real Islam. Who will protect him? I have real Islam. I spread Islam. Islam will protect me. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. Imam Hussain gave his life to Islam. He gave his life to Islam. Islam gave him life. And nobody can say Hussain is dead. Nobody can say. But there is no place of terrorism in Islam. Islam is against terrorism from beginning. Mercy in Islam, forgiveness in Islam, support in Islam, cooperation in Islam, protection in Islam, protect widow. This is Islam. Give the real position to Muslim ladies. This is Islam. Don't discourage her. Don't kill their rights. Love them. Take love and give love. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچی ہے. My message is love. And you know the tradition of Islam, you forget. Because you are not green tree. You are only bush. And look, in this field, in this open area, in this where we are sitting, many bush. As Sunni entered bush out. Ab you must make Darul Uloom. When the program and plan entered the field, only plan. At the moment there is no building. At the moment there is no room. At the moment there is no classes. At the moment nothing, only boundary wall. But Mufti Akbar Hazarvi, which Sadat and Ulama Karam entered into, with your support, look of your leg. You common Muslim, I congratulate you. You entered into jungle, full of bush. One bush so much danger. A large number of bushes in this field removed by Darul Uloom. When Darul Uloom can remove the bush of the earth, he can remove bush in the heart. I'm not saying about any particular person. I am saying in general. Islam has no relation to bush because bush is dry, Islam is green. Islam never dry, never fry, always fly. Look, pub is un-Islamic. Pub, a shop of wine. Is it allowed in Islam? Wine is not allowed. Khamar, istilab anil khamar. Order of Allah Almighty. Don't drinking of wine, touch
Touching of wine is not allowed. Drinking is so much. The pub un-Islamic. Nobody can say Islamic pub. Casino against Islam. Nobody can say Islamic casino. There is no casino in Islam. How can you say Islamic casino? Rape is not allowed in Islam. How can you say Islamic rape? Islamic wine? The word terrorism is not allowed in Islam. Why do you say Islamic terrorism? Allah, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Look, one Muslim meets other Muslim. What is his attitude first? Assalamu alaikum. What do you mean by salam? Peace. He is giving peace. Giving peace. Immediate. Assalamu alaikum. Salamti upon you. Peace upon you. Be peace upon you. Allah gave him peace. And what is your answer? Wa alaikumus salam. Upon you peace too. So we Muslim community are distributing peace all over the world. How we become terrorists? Don't tell a lie. If you want to win your seat, this is your job. But don't blame like baseless allegations. Look mirror and find out your real face. My dear brothers in Islam, after 5 times prayer, the Imam performed his Jamaat, he said, Allahumma laka, Allahumma, anta salam, minka salam, wa ilayka yarja'u salam, hayyala, bi salam, adkhilna dala salam. Look everywhere, salam, salam, peace, peace, peace. The name of our religion is a religion of peace. The name of my prophet is prophet of peace. The name of my Kaaba, house of peace. Islam is a message of peace. My dear brothers, look namaz. Come for namaz. And you perform. Straight line. Make a straight line, Allah Ta'ala will make your life straight. Leg to leg, shoulder to shoulder. How much united? This is the unity in Islam. And it is not into army. Because in the army, leg to leg, no doubt same. Going up, putting down, single voice. But the intention in the heart is different. Every soldier is thinking about his wife. Another soldier is thinking in the heart about his life. And third soldier is thinking, I lost my knife. Intention, same intention is not possible. Leg to leg same, hand to hand same, in pity same, in exercise same, but the heart is inside, intention hidden. And nobody can make say, this is the only one religion in the world. Only one religion in the world, that is Islam. He made leg to leg same, shoulder to shoulder same, and intention of namaz same.
splintered and became united. Come out and live like that unity. Beauty in unity, unity in beauty, whole unity, beauty in himself. But one differences of this in the namaz. Somebody Arabic kurta, some Punjabi suit, Assamite people have no time. They used kurta of elder brother and pajama of younger brother. And went for 40 days. They forgot, they changed the dress. Two brothers in a one person. Long cut of elder brother and short cut of younger brother. This is the difference in our dress. Namaz removed all differences, made united. But the difference of the dress and the standard of the living, which is showing from dress, is a rich man due to his dress. He's a common, he's a middle class. How do you understand? He's a middle, look his dress. He's a millionaire or billionaire, how do you know? Look his dress. Oh Islam, you finished all kinds of the differences in the namaz, but the differences are the clothes and dress. Okay, wait. Everything is suitable on his proper place. You are free to take any dress in your home. You are free to take any style of dress in your country. But I will remove it when whole world, Muslim world, invited by Allah. Come on, in Arafat. Come on to Baitullah. Come on to Baitul Haram. Come on to Masjid al-Haram. And everyone left their dress. One white sheet, another white sheet covered. The president of the country is coming in that dress. The prime minister of the country is coming in same dress. Americans coming in same dress. European coming in that dress. Asians coming in that dress. Arab coming in that dress. Look, difference of the color and dress, tailoring, cutting, fashion, finish, two sheets. One has a lungi, another has a sheet. You cover your body and वजीर भी उसी में आ रहा है, फकीर भी उसी में आ रहा है, अमीर भी उसी में आ रहा है, गरीब भी उसी में, गरीब नवाज भी उसी में. So Islam removed the differences of the color. Everyone can understand the importance of unity. If anyone is coming and trying to break your relation with Sunni brothers, if anyone came to you and he is saying in your ear, Darul Uloom is this, Darul Uloom is that, Darul Uloom is doing that, Mufti Akbar Hazari is this, and Hafiz Ismail Hazari is this, understand, he is not our brother. He is a brother. He is trying to break our unity. He wants to make me separate. He is interested into division. You say, our Darul Uloom is also interested in division, but not division in the society, division in the examination. First division, second division, in examination. I congratulate Mufti Akbar Hazari. Go ahead. Don't look right and left. This is not a son of millionaire and billionaire. If you build room, you build classes,
It is not a son upon me. You are doing a son upon yourself. You forgot condition. You forgot your condition when you are in the ovary of mother. Because ovary of mother is past. Past never come back. Look forward. Grave is waiting you. Build up your haveli. Build up your palace. You have to leave your palace. Grave is waiting you. You have to enter into grave. How will you protect in the darkness of grave? So you are lighting your future. You are protecting your future by the help of Darul Uloom Pretoria. Darul Uloom Pretoria never go in hell. Darul Uloom Pretoria never into grave. So there is no risk for Darul Uloom. Risk for you, risk for me. Hashimi have to go in grave. By words, by dua, which I had, I am giving Darul Uloom. My last drop of my blood ready to serve, because Darul Uloom made such army, rich spiritual army, not for disturbance, but an army, her duty to establish the peace of the world. One minute please, don't take my time on the name of Nara. I will break your Nara which is in your stomach. Islam is not needy of Muslim. Muslims are needy of Islam. Our beloved Prophet is not needy of your help. You are needy of his sympathy and love. Allah is not needy of worship. You are needy of his worship. He is Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Listen to me. If you are clever, you are intelligent, you must protect your future. This world is today, grave is tomorrow, and hereafter, day after tomorrow. So you have opportunity of 60, 70, 90, 80 years. It is an opportunity to make sure your grave, to make sure to get the mercy of Prophet. Usman ibn Affan, Nashiru Ayat al-Quran, Sahibul Iman wal Iqan. Usman ibn Affan, radiyallahu ta'ala, he gave his whole money to serve the Islam. People is telling me Usman Ghani gave his money, wealth to Islam. I was thinking it is right. But when I came on this conclusion, I came in this conclusion that Usman is taking and using best way of his money. He is not giving here. He is giving in his account number in fixed deposit. In this country, what is the percentage of interest? 6%, 4%, 7%, 8%, 11%. And in that bank, 70%. At least, many more than. It is dependent upon the will of Allah Almighty. So Usman Ghani was the real businessman, spiritual businessman, religious businessman, beloved of Prophet, became husband and two daughters of the Prophet, and this relation made him Zunnurain.
So use your mind for Darul Ulum. Use your physical power for Darul Ulum. If you have money, use your money. Otherwise your children, I don't know where they will use your labor class. You took hard labor, collected money and passed away. Couldn't enjoy with your money. Your children enjoying. If they are running on straight path, your money is safe. If disturbed by the friend circle, misguided by 40 days, your money is going against profit. To use as you like. Before death, you protect your grave. Man rabbuka, ma dinuka, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. If you are a Muslim, your reply, Rabbi Allah, Deen al-Islam. Hadha Nabiyuna, Muhammadur Rasul. So Darul Ulum is not center of physics, chemistry, zoology, botany. Darul Ulum Pretoria is not a platform of science, technology. It is a platform to give the knowledge of Prophet. I want to give you knowledge because you will face in the grave, you will look by your own eyes, Holy Prophet. Make your face to face the Prophet. Make your face to make the Prophet, to come on the front of Prophet. But it is not possible if your lifestyle against the Sirat of Mustafa sallallahu alaihi wasallam, you can't face. So Sunni have no fear of death. He is happy. When I am alive, I am looking wife. If I am alive in the home, what are you looking in the home? Your wife. And when you will die, you will meet life. Holy Prophet is my life. Holy Prophet is the life of Islam. Holy Prophet is the life of Muslim Ummah. Holy Prophet is the life of Ahle Bayt. Holy Prophet is the life of Sahaba. So I will leave wife, I will meet my life. Best life, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr looked to Prophet, became Siddiq. Umar looked to Prophet, became Farooq. Bilal looked to Prophet, became Hilal of Islam. Hazrat Umar stated, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Rang kala hai, magar ala hai. Nabi ne pala hai, bahut nirala hai. My dua, my humble request to you, please, I gave you field, you gave me building. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.